کراچی کے علاقے دھوبی گھاٹ میں واقع نورانی صابری مسجد میں شارٹ ٹائم مدرسۃ المدینہ کا افتتاح کر دیا گیا، جبکہ مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم سے ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے والے طلبہ کرام کو شیلز اور کنز المدارس بورڈ کے تحت سند بھی پیش کی گئی۔ افتتاحی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف سے ہوا۔ دعوت اسلامی کے شعبے مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم اس وقت دنیا بھر میں بچوں اور بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیمات سے سرفراز کر رہا ہے۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی فضیل رضا عطاری نے مدرسۃ المدینہ شارٹ ٹائم کے افتتاحی تقریب میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت مبارکہ پر سنت و بھرا بیان فرمایا۔ جامع القرآن سیدنا امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جامع القرآن ہیں، تو آپ کو یہ لقب کیسے ملا؟ قرآن جو ہے جب نازل ہوا تو پتوں پر لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، پتھروں پر لکھا جاتا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا، اس طرح کی ترکیب تو ہوتی نہیں تھی جس طرح اس وقت ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے۔ تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن کو جمع کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس کی تائید اور ترغیب وغیرہ چلتی رہی، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو ظاہر اسلام بہت دور دور تک پہنچ چکا تھا، اور عرب میں اسلام تھا تو عجم میں بھی پہنچ چکا تھا۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ یہاں تو چلے صحیح ہے، قرآن ہم پڑھتے ہیں سب، لیکن بعض مسائل آ رہے ہیں کہ جب اس ایک لغت میں وہ وہاں قرآن پڑھتے ہیں تو دوسری لغت والے وہاں پہنچتے تو کہتے ہیں یہ تو قرآن نہیں ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کارنامہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو ایک لغت پر کر دیا، سب جو جتنے لغات وغیرہ میں تھی ان سب کو اپنے پاس جمع کیا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو تھا وہ لیا گیا اور اس لغت پر کیا گیا۔ جو آج ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے تو وہ وہی کارنامہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے والے طلبہ کرام کو شیلڈ اور کنز المدارس بورڈ کی سند پیش کی، جبکہ بہتر کارکردگی دکھانے والے اساتذہ کرام کو بھی شیلڈ پیش کی گئی۔ صدر ڈسٹرکٹ کے نگران کا کہنا تھا کہ طلبہ کرام کو قرآن پاک پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ یہ مختصر وقت کا مدرسۃ المدینہ ہوتا ہے، 2 سے 4 ہوتا ہے، یا مختلف اس کی ٹائمنگز ہوتی ہیں۔ اس میں جو بچے اسکولز وغیرہ پڑھتے ہیں یا دیگر تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بچے آ کر الحمدللہ عز و جل یہاں پر قرآن پاک الحمدللہ عز و جل اسی تعلیم حاصل کرتے ہیں، قواعد و مخارج کے ساتھ الحمدللہ عز و جل قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ الحمدللہ عز و جل ان مدارس کے اندر اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے، ماں باپ کا ادب بھی سکھایا جاتا ہے، بچوں کو بچپن سے ہی گناہوں سے بچنے کا ذہن بھی دیا جاتا ہے۔ کامیاب ہونے والے طلبہ کرام کے سرپرستوں کا کہنا تھا کہ آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، اور اس خوشی کے دن پر یہ عہد کیا اپنے بچے کو انشاءاللہ حافظ قرآن بھی بنائیں گے۔ میرے 3 بچے ہیں، تینوں بچے مدرسۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں۔ آتے ہی سب سے پہلے بچے سلام کرتے ہیں اپنے سے بڑوں کو، مدرسہ اگر جاتے ہیں تو سلام کر کر جاتے ہیں، واپسی آتے ہیں تو سلام کر کر آتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں یہ دعوت اسلامی کا جو مدرسۃ الاسلام، اس میں ماشاءاللہ بچوں کو اچھی تعلیم دی جاتی ہے، اور میں نے اپنے بھتیجوں کو بھانجوں کو اسی مدرسے میں نے سمجھو ان کو داخلہ دلوایا ہے۔ طلبہ کرام کا کہنا تھا کہ اساتذہ کرام کی محبت و شفقت سے آج اتنی بڑی کامیابی ملی ہے۔ میں نے ناظرہ ادھر پڑھا اور قرآن پاک ادھر ختم کرا ہے۔ استاد صاحب نے بڑی محنت سے پڑھایا ہمیں، اس لیے ہمیں یہاں شیلڈ بھی ملی اور سرٹیفکیٹ بھی ملا۔ میرے استاد نے بہت محنت کری تھی جب جا کے مجھے یہ ملا، اور میرے امی ابو نے بھی میرے کو محنت کی تھی۔ میں گھر پہ روز پڑھتا تھا پہلے، ابھی بھی پڑھتا ہوں اور اب پڑھوں گا۔ افتتاحی تقریب کے اختتام پر رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے دعا کروائی، جبکہ صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی ہوا۔